بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر کو موصوف یا صفت بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، مضمر یعنی اسم ضمیر کو نہ تو صفت بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو موصوف بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ضمیر متکلم، یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ جی جو معرفہ ہیں، معرفہ کے اندر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی سب سے بڑا درجہ وہ مخاطب یا متکلم کی ضمیر ہے۔ سب سے بڑا جو معرفہ ہونے میں درجہ ہے وہ ضمیر مخاطب کا ہے یا پھر ضمیر متکلم کا ہے۔ اب جب یہ ہو جائے گا تو سب سے زیادہ واضح چیز یہ ہو گئی، سب سے زیادہ واضح چیز یہی بن گئی۔ اب جب سب سے زیادہ واضح چیز یہی بن گئی تو اب اس کو مزید وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ صفت کی ایک قسم صفت موضحہ ہے، صفت موضحہ کی ضرورت نہیں ہے ضمیر کو۔ ضمیر کو ہم موصوف بنا لے، آگے اس کی کوئی صفت بنا دے تو وہ صفت زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکے گی، وہ چلو ہم اس کو موضحہ مان لیتے تو موضحہ کی ضرورت ہو، سب سے زیادہ معرفہ کے درجے میں تو یہی دو ضمیریں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں ضمیر غائب کو بھی، تو گویا کہ یہ ضمیر عارف المعارف ہے، ان کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ صفت کی تو اور بھی قسمیں ہیں، صفت مادحہ ہے، صفت ضامہ ہے، اسی طریقے پر صفت مؤکدہ ہے، وہ تو بن سکتی ہے، ہاں تو فرماتے کہ نہیں، ان کو بھی موضحہ پر محمول کیا گیا، ان کو بھی موضحہ کے ساتھ، کہ جیسے موضحہ صفت کی اس کی جو ہے وہ نہیں بن سکتی، اسی طرح صفت مادحہ ضامہ اور مؤکدہ بھی نہیں بن سکتی، تو طرداً للباب مطلقاً کہہ دیے کہ جی اس کو جو ہے وہ موصوف نہیں بنایا جا سکتا، اس کو موصوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں والمضمر لا یوصف، مضمر کی صفت نہیں لائی جاتی، لأن ضمیر المتکلم، اس لیے کہ متکلم اور مخاطب کی ضمیر اعرف المعارف، معارف میں سے سب سے زیادہ اعرف اور زیادہ واضح ہے، فلا حاجۃ لہما الی التوضیح، لہذا ان کو وضاحت کی کوئی ضرورت، اور اس پر محمول کر لیے گئے ہیں غائب اور غائب کی ضمیر بھی، وعلی الوصف الموضح، اور وصف موضح پر محمول کر لیا گیا ہے وصف مادح کو، وصف ضام کو، اور ان کے علاوہ جیسے وصف مؤکد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب دوسری صورت یہ ہے کہ بطور صفت کے ضمیر کو لایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ولا یوصف بھی، اس کے ساتھ صفت بھی نہیں لائی جا سکتی، ضمیر کے ساتھ صفت بھی نہیں لائی جا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صفت کا معنی کیا پڑھا؟ صفت ایسا تابع ہے جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ ضمیر کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو قائم بذات معنی پر جو ہے وہ دلالت کرے، ضمیر کی دلالت صرف ذات پہ ہوتی ہے، ضمیر کی دلالت کس پہ ہوتی ہے؟ صرف ذات پہ ہوتی ہے، ذات کے ساتھ جو قائم معنی ہے اس پر اس کی دلالت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وصف کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی جو قائم بذات معنی پر کیا کر لے، موصوف کی ذات میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر وہ دلالت کرے، تو یہ والی بات چونکہ اس میں پائی نہیں جا سکتی تو یہ بطور صفت کے بھی اس کا استعمال ہو، ولا یوصف به، اور اس کے ساتھ صفت بھی نہیں لائی جا سکتی، لأنه ليس في المضمر معنى الوصفیت، اس لیے کہ مضمر میں اسم ضمیر میں وصفیت والا معنی نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ وهو الدلالة على قیام معنى بالذات، اور وہ ذات کے ساتھ معنی کے قیام پر دلالت کرنا ہے، لأنه يدل على الذات، اور یہ جو ضمیر ہے یہ دلالت کرتا ہے کس پر ہو؟ ذات پر، لا علی قیام معنی بہا، نہ کہ اس ذات کے ساتھ پائے جانے والے معنی کے قیام پر۔ اب بعض نسخوں میں یہ جو آخری لفظ ہے یہ ذکر نہیں ہے، ولا یوصف به، پہلی بات تو ذکر ہے کہ والمضمر لا یوصف، کہ اس کی جو ہے وہ صفت نہیں لائی جا سکتی، لیکن ولا یوصف به والی جو بات ہے یہ بعض نسخوں میں نہیں ہے، اس وجہ سے شارح رضی جو ہے وہ ایک جو ہے اس کی شرح ہے، انہوں نے یہ معذرت کی ہے کہ جی یہ بات ذکر نہیں کی، یہ کہنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی، اس وجہ سے نہیں کی کہ آگے جو بات آ رہی ہے والموصوف اخص او مساون،
اس سے جو ہے وہ یہ بات نکل جائے گی، یہ والی بات جو ہے نا ولا یوسف بہی والی بات اس میں آ جائے گی، یہ والی بات اس میں آ جائے گی۔ کس طرح آئے گی؟ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ جی موصوف کا کیا ہونا چاہیے؟ صفت سے اخص ہونا چاہیے، موصوف کا صفت سے اخص ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کے برابر درجے کا ہونا چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ضمیر معرفہ میں سب سے زیادہ خاص ہے، معرفوں میں ضمیر کا درجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص ہے۔ تو جب سب سے زیادہ خاص یہ ہو گیا تو اس کا جو موصوف ہوگا وہ ظاہر ہے پھر کوئی اور چیز ہوگی۔ موصوف تو ضمیر بن نہیں سکتے نا، اوپر میں پڑھ لے کہ بطور موصوف کے ضمیر کو نہیں لا سکتے، تو جو موصوف ہے وہ غیر ضمیر ہوگی۔ اور اگر صفت لائیں گے تو صفت کا پھر ایسے موصوف کے ساتھ جڑا ہوا ہونا آئے گا کہ جی جو سب سے زیادہ خاص ہے وہ صفت ہے، اور موصوف کا درجہ اخص ہونے میں اس سے کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماقبل میں ایک حکم پڑھ لیا کہ جی موصوف جو ہے وہ نہیں بن سکتا، موصوف نہیں بن سکتا۔ صفت کی بات دوسرے نسخوں میں ماتن نے نہیں کی، تو شارح رضی فرماتے ہیں کہ یہ جو آگے بات آ رہی کہ جی موصوف کا اخص یا مساوی ہونا چاہیے، اس کے ضمن میں یہ والی بات بھی آ جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ موصوف کی جگہ پر ہم ضمیر کو نہیں رکھ سکتے، اور صفت کی جگہ پر ابھی تک ماتن نے کچھ بتایا نہیں، تو چلو ہم صفت میں ضمیر کو رکھ لیتے ہیں۔ اب جب ضمیر صفت کی جگہ پر رکھیں گے تو سب سے زیادہ اخص معرفہ میں کون ہو گیا؟ وہ ضمیر ہے، اور وصف جو ہے یہ زیادہ خاص ہو جائے گا بنسبت موصوف سے، حالانکہ ایسا جائز نہیں ہے۔ موصوف اصل ہے، موصوف کا درجہ کامل ہونا چاہیے، اس وجہ سے زیادہ خاص ہونا، زیادہ کامل ہونا وہ موصوف میں تو پایا جا سکتا ہے، صفت میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس طرح ضمیر بطور صفت کے بھی اس کا استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بات آگے جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، گویا کہ بعض نسخوں میں یہ بات واقع نہیں ہے وَلَا يُوصَفُ بِهِ، ولہذا اسی وجہ سے شارح رضی نے عذر بیان کیا، وقالا اور فرمایا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے جو ہے یہ بات ذکر نہیں کی کہ ضمیر کے ساتھ وصف نہیں لائی جا سکتی، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اس لیے کہ یہ ماتن کے اس قول سے واضح ہے۔ والموصوف اخص او مساوٍ، کہ یہ موصوف کیا ہے؟ وہ اخص ہے اور مساوی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ موصوف اخص ہوگا یا مساوی ہوگا؟ موصوف اخص یا مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی جو موصوف ہو وہ ایسا معرفہ ہو کہ وہ تعریف کے ذریعے سے یا معلومیت کے ذریعے سے صفت سے زیادہ خاص ہونا چاہیے۔ موصوف تعریف میں یا معلومیت میں اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ صفت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ موصوف چونکہ اصل ہے اور وہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، تو وہ زیادہ کامل ہونا چاہیے، وہ زیادہ خاص ہونا چاہیے بنسبت صفت کے، تو لہٰذا اس کے تعریف کا درجہ بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی تخصیص کا درجہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ضمیر سے زیادہ کوئی خاص نہیں ہے، ضمیر سے زیادہ کوئی معرفہ بھی نہیں ہے، تو جب ضمیر کو بطور صفت کے لائیں گے تو آگے جو موصوف ہوگا اس کا درجہ لازمی طور پر ضمیر سے کم ہوگا، تو یہ بھی جائز نہیں ہو جائے گا۔ والموصوف اخص او مساوٍ، اور موصوف یا تو اخص ہوگا یا کم از کم مساوی ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ الموصوف المعرفۃ، یعنی وہ موصوف جو کہ معرفہ ہے وہ زیادہ ہوگا تعریف یا معلومیت کے اعتبار کے اختصاص کے اعتبار سے من الصفت، صفت سے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کا اختصاص اشد ہو تعریف اور معلومیت کے اعتبار سے صفت سے، یعنی اعرف منہا، یعنی وہ موصوف صفت سے زیادہ معرفت رکھتا ہو، زیادہ معرفہ کا درجہ رکھتا ہو، لأنہ المقصود الاصلی، اس لیے کہ مقصود اصلی ہے، فیجب ان یکون اکمل من الصفت، تو ضروری ہے کہ وہ صفت سے تعریف میں اکمل ہو، او مساویا لہ، یا پھر کیا ہو؟ اس کا مساوی ہو، لأنہ لو لم یکن اکمل منہا، اگرچہ یہ موصوف، اس لیے کہ اگر یہ موصوف ہو اپنی صفت سے کامل نہ ہو، فَلِأَقَلْ من اللہ یکون ادوَّ منہا، بس اقل درجہ یہ ہے کہ یہ اس سے کم بھی نہ ہو،
بہتر صورت کیا ہے؟ اکمل ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس سے ناقص نہیں ہونا چاہیے، ناقص نہ ہونے کی کم از کم صورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ مساوی ہو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سیبویہ اور جمہور نحویوں کے ترتیب کو ذکر کیا ہے کہ معارف میں جو ہے وہ تخصیص کس میں زیادہ کس میں کم، تو فرماتے ہیں والمنقول عن سیبویہ، سیبویہ سے منقول ہے اور اسی پر جمہور نحات ہے ان اعرفها المضمرات، سب سے زیادہ معرفہ کون ہے؟ مضمرات، ثم الاعلام، پھر اعلام کا درجہ، ثم اسماء الاشارات، پھر اسماء اشارات، اور پھر معرب باللام اور موصولات، فبینہما مساوات، یہ جو آخری دو ہیں ان کے درمیان کیا ہے؟ مساوات ہے۔ معرب باللام اور اسم موصول یہ آپس میں تعریف میں برابر ہیں، سب سے زیادہ ضمیر ہے، پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد اشارہ ہے، اور آخر میں دو معرب باللام اور اسم موصول یہ آپس میں برابر ہے۔ اب درجہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، درجہ بندی آپ لوگوں نے کر لی، تو اس سے مکمل طور پر بات واضح ہوگی کہ جی موصوف اور صفت میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر اب دیکھیں معرب باللام اگر موصوف ہے تو اسم اشارہ سے اس کی صفت لا سکتے ہیں؟ بولو نہیں۔ علم کے لیے علم بطور صفت کے لا سکتے ہیں، ضمیر بھی بطور صفت کے نہیں لا سکتے، تو یہ درجہ بندی ہے۔ لیکن اگر اسم اشارہ موصوف ہو تاکہ معرب باللام بطور صفت کے، اسی طریقے پر علم اگر موصوف ہو تو پھر جو ہے وہ اسم اشارہ کے ذریعے سے، معرب باللام اسم موصول کے ذریعے سے اس کی صفت ہو، تو یا تو برابری ہو یا پھر یہ ہے کہ موصوف کیا ہونا چاہیے؟ اخص ہونا چاہیے، اور صفت جو ہے وہ اس سے کم درجے کا ہو۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر بطور تفریع کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لم یوصف ذو اللام الا بمثلہ او بالمضاف الی مثلہ، اگر معرف باللام موصوف ہو، سب سے آخری درجہ کس کا ہے؟ معرب باللام کا، تو جب معرب باللام کا ہوا تو مطلب اوپر والی جتنی صورتیں ہیں ان کو بطور صفت کے نہیں لایا جا سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ معرب باللام موصوف کی جو صفت ہے وہ تو یا تو اس کی مثل سے لائیں گے، ایک اور معرب باللام کے ساتھ اس کی صفت لائیں گے، یا پھر اسم موصول کے ساتھ اس کی صفت لائیں گے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونے والا اسم، اضافت براہ راست بھی ہو سکتی ہے اور واسطے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتیں اس کے اندر جو ہے وہ لائی جا سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَمِن ثم، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ ماقبل میں جو بات گزر چکی کہ جی موصوف اخص ہوگا یا مساوین ہوگا، لم یوصف ذلام، ذلام کی صفت نہیں لائی جا سکتی الا بمثلہ، مگر اس کی مثل کے ساتھ۔ اس کا مثل کیا ہے؟ اے ذلام الآخر اب الموصول، یا تو معرب باللام کے ساتھ یا پھر اسم موصول کے ساتھ، اور یہ اسم موصول جو ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا، فَإِنَّهُ أَيْضًا مُمَاثِلٌ لِذِلَّام، وہ بھی ذلام کا کیا ہوتا ہے؟ مماثل ہوتا ہے، لما عرفت، اس وجہ سے جو ابھی تم لوگوں نے جان لیا، من المساوات فی التعریف، تعریف میں مساوات سے، کہ جی معرب باللام اور اسم موصول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہیں۔ جیسے جاءنی الرجل الفاضل ہے، الرجل موصوف معرب باللام، اس کی صفت بھی معرف باللام ہے، الرجل معرب باللام ہے، اس کی صفت الذی کان عندک امس، یہ اسم موصول اور صلہ مل کر ہیں، تو یہ دو صورتیں یہ ہوں گی۔ او بالمضاف الی مثلہ، یا پھر اس کی صفت لائی جا سکتی ہے اس کی مثل کی طرف مضاف ہونے والے اسم سے، اس کی صفت لائی جا سکتی ہے اس معرب باللام کی مثل کی طرف ہو مضاف ہونے والے اسم سے۔ اب مثل کی طرف مضاف ہونے والا یا تو معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا یا پھر اسم موصول کی طرف مضاف ہوگا۔ اضافت کی پھر دو قسمیں ہیں، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ ای مثل المعرب باللام، یعنی اس کی مثل کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے ساتھ، یعنی معرب باللام کی مثل کی طرف بغیر واسطے کے، جیسے جاءنی الرجل صاحب الفرس، صاحب کے ساتھ الرجل کی صفت لائی گئی ہے اور صاحب براہ راست بغیر کسی واسطے سے معرب باللام کی طرف مضاف ہے۔ او بواسطۃ، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو لیکن کیسے؟ واسطے کے ساتھ، جیسے جاءنی الرجل صاحب لجام الفرس، صاحب مضاف ہے لجام کی طرف، تو گویا کہ آگے پھر الفرس آ رہا ہے، تو صاحب کی اضافت معرب باللام کی طرف کیسے ہے؟
یہ ایک واسطے کے ساتھ ہے۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہے، اضافت بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو۔ یہ ایک اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام سیبویہ وغیرہ دوسرے حضرات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو اس مضاف ہونے والے اسم کے اندر معرفہ، آپ لوگوں نے پڑھ لیا اضافتی معنویہ کا فائدہ کہ وہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ جو نکرہ کو ہم نے معرفہ بنایا ہے، اس معرفہ کا درجہ کیا ہے؟ صاحب الذی، صاحب زید۔ اب صاحب زید ہے، ہاں، صاحب العلم ہے، تو ایک صاحب زید ہے، زید معرفہ ہے، یا صاحب ہو ہے، وہ صاحب ہو میں ہو کا درجہ سب سے زیادہ ہے، صاحب زید کا درجہ اس کے بعد ہے، اسی طریقے پر جو ہے صاحب حاذا کا درجہ اس کے بعد ہو جائے گا، یا صاحب العلم یا صاحب الذی یہ آخر میں آ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہر ایک کی طرف مضاف ہے، تو ان کا درجہ کیا ہے؟ اس صاحب کے درجے میں کوئی فرق بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو امام سیبویہ نے یہ فرمایا کہ جی جس طرح کے معرفہ کی طرف کوئی اسم مضاف ہوگا اس کا معرفہ اسی درجے میں ہوگا، لہٰذا ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ صاحبہ یا صاحبی میں جو صاحب ہے، جیسے متکلم کی ضمیر کا معرفہ ہونا ہے ویسے اب کس کا ہو جائے گا؟ اور دوسرے حضرات یہ فرماتے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے، جو مضاف الی المعرفہ ہے اس کا درجہ اس معرفہ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے کم درجے کا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ کم درجے کا۔ تو یہ درمیان میں ایک اختلاف ہے، لأن تعریف المضاف مساوٍ لتعریف المضاف الیہ او انقص منہ، اس لیے کہ تعریف المضاف، مضاف کی جو تعریف ہے وہ برابر ہے مضاف الیہ کی تعریف کے یا اس سے کم ہے، اس اختلاف کے درمیان جو کہ واقع ہے امام سیبویہ اور امام مبرد کے درمیان میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ان کا اختلاف ہے، بخلاف سائر معارف کے، یعنی معرب باللام کے اوپر کا جو درجہ ہے ضمیر کی شکل میں، معرب باللام کی شکل میں، اسی طریقے پر جو ہے ضمیر ہے، پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد اسم اشارہ ہے، تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو بطور وصف کے معرب باللام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، فإنها اخص من ذلام، وہ جو اوپر والے سارے ہیں وہ ذلام سے کیا ہے؟ وہ اخص ہے، لہذا فلو وقع اخص نعتا لغیر اخص، اگر بالفرض کسی موقع پر ایسا ہو جائے، کیسا ہو جائے کہ جی جو موصوف ہے وہ غیر اخص ہے اور جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص ہے، جیسے کسی معرب باللام کی صفت لائی گئی وہ علم کے ساتھ، معرب باللام کی صفت لائی گئی جیسے کس کے ساتھ ہو؟ علم کے ساتھ۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو گئی وہ فرمایا کہ وہ موصوف اور صفت نہیں ہوں گے پھر، بلکہ اس مذہب کے مطابق وہ فرماتے ہیں فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْبَدَلِ، وہ محمول ہوں گے کس پر ہو؟ بدل پر صاحب حاضر المذہب، ان صاحبی مذہب کے ہاں۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو ترتیب پڑھ لی، ترتیب پر ایک تفریح پڑھ لی کہ جی اگر معرب باللام کی صفت لانی ہو تو معرب باللام کی صفت کے لیے یا تو معرب باللام کا استعمال ہوگا یا اسم موصول کا ہوگا یا ان دونوں کی طرف مضاف ہونے والا اسم ہوگا، اس سے اوپر کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کے لیے اگر وصف لانا ہو، اسم اشارہ کا مقام کون سا ہے؟ دیکھو اسم اشارہ کے بعد کون سے ہیں؟ معرب باللام اور اسم موصول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اب اس وضاحت کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کہ جی اسم اشارہ کے لیے بطور صفت کے اسم اشارہ بھی آنا چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ برابری کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں، تو اسم اشارہ کا برابر کون ہے؟ اسم اشارہ ہے، پھر اس کے بعد معرب باللام ہے اور اس کے ساتھ اسم موصول ہے، تو اس وضاحت کے مطابق اسم اشارہ کے لیے بطور وصف کے کتنی چیزیں آ سکتی ہیں؟ 3 آ سکتی ہیں۔ اب اس میں اسم اشارہ بھی ہے، لیکن اسم اشارہ کو بطور وصف کے نہیں لایا جاتا، اسم اشارہ کو بطور وصف کے، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اسماء اشارات یہ مبہمات میں سے، اسماء اشارات کس میں سے؟ مبہمات میں سے ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کے جنس کو بیان کرے،
اس کے جنس سے ابہام کو دور کرے۔ اسم اشارہ بھی مبہم، اور آگے اسم اشارہ کو اگر بطور وصف کے لائیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی مبہم ہوگا۔ اس وجہ سے ابہام کے ساتھ ابہام جو ہے اس کو ظاہر ہے دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اسم اشارہ کے لیے بطور وصف کے اسم اشارہ کو ذکر نہیں کر سکتے۔ اب آگے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ معرفہ معرف باللام ہو سکے گا، یا اسم موصول ہوگا، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوگا۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی آگے بھی کچھ وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف معرف باللام یا معرف باللام پر محمول کرتے ہوئے اسم موصول کے ذریعے سے ہم اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ آگے کسی اور کی طرف مضاف ہونے والا جو معرفہ ہوتا ہے اس کے ساتھ صفت نہیں لا سکتے۔ اسم اشارہ کے لیے صفت ایک ایسی کلمہ کے ساتھ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو اس سے بھی نہیں لا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تو بذات خود نکرہ ہے، یہاں ابہام ہے۔ ابہام دور کرنے کے لیے ایک ٹھوس چیز چاہیے جو اچھی طرح اس کے ابہام کو، اس کے جنس سے ابہام کو دور کر دے۔ اب وہ جو کسی اور کی طرف مضاف ہو کر خود اپنے آپ کو معرفہ بنا رہا ہے، وہ معرفہ تو ہے لیکن معرفہ ہونے میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اس وجہ سے بطور وصف کے اسم اشارہ کے لیے آگے مضاف ہونے والا جو کلمہ ہے اسم معرفہ کی طرف، وہ بطور وصف کے استعمال نہیں ہو سکے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وصول کے مطابق جب اسم اشارہ موصوف بن رہا ہو تو اس کی صفت میں کتنی چیزیں آنی چاہیے؟ اسم اشارہ بھی آنا چاہیے، معرف باللام بھی آنا چاہیے، اسم موصول بھی آنا چاہیے، اور ان دونوں کی طرف مضاف ہونے والا کوئی اسم اگر ہو وہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اسم اشارہ بھی نہیں آ سکتا، اسی طریقے پر ان معرفہ کی طرف مضاف ہونے والا کوئی اور اسم ہو وہ بھی تو بطور وصف کے نہیں آ سکتا، صرف معرف باللام یا پھر یہ ہے کہ اسم موصول اپنے صلہ سمیت وہ آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اُلْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ هَذَا، اور التزام کیا گیا ہے حاذا کے باب کے وصف میں، ای باب الاشارتی بذلام، کس کے ساتھ ہو؟ معرف باللام کے ساتھ، جیسے مررت بہذا الرجل مع ان القیاس، باوجود اس کی کہ قیاس تقاضا کر رہا ہے جواز وصفہ بذلام والموصول والمضاف الی احدہما، کس کے ساتھ ہو؟ معرف باللام کے ساتھ، معرف موصوف کے ساتھ، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو اس مضاف ہونے والے اسم کے ساتھ۔ یہ اصول کا تقاضا یہی ہے قیاس کا۔ للابہام، اس ابہام کی وجہ سے، الواقع فی ھذا الباب، جو کہ اس باب میں واقع ہونے والا ہے، باصل الوضع، اصل الوضع، اصل وضع کے اعتبار سے، جو کہ مقتضی ہے بیان جنس کے لیے، اس کے اصل وضع میں ہی ابہام ہے، اس وجہ سے یہ متقاضی ہے کہ ایسی چیز کا جو اس کی جنس سے ابہام کو دور کرے۔ فَإِذَا أُرِيدَ رَفْعُهُ، لہذا جب اس ابہام کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا جائے، لا يتصور بمثلہ، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی مثل سے یہ تصور نہیں ہو سکتا، لا يتصور، اس رفع کا تصور نہیں ہو سکتا، بمثلہ، اس کی مثل سے، یعنی اس میں اشارہ کی صفت لائی جائے اس میں اشارہ کے ساتھ ابہام کو دور کرنے کے لیے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، لِإِبْهَامِهِ، اس کے ابہام کی وجہ سے، اس میں اشارہ میں بھی ابہام ہے۔ ایک تو مطلب ہم جنس نہیں ہو سکتا، دوسری صورت مضاف ہو معرفہ کی طرف، اس سے بھی نہیں ہو سکتا، ولا یلیق بالمضاف، اور نہیں ہے لائق اس مضاف کے، المکتسب التعریف من المضاف الیہ، جو تعریف کو حاصل کرنے والا ہو مضاف الیہ سے، اس کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرے، لأنہ کالاستعارۃ من المستعیر والسؤال من المحتاج الفقیر، اس لیے کہ وہ تو استعارہ مستعیر سے اس کی طرح ہو جائے گا، اور محتاج فقیر سے سوال کرنے والے کی طرح ہو جائے گا، کہ وہ اپنے لیے تعریف خود بھیک میں مانگ رہا ہے مضاف الیہ سے، اور اس کے ساتھ ہم ابہام کو دور کرنا چاہ رہے ہوں ایک ایسی چیز کے جس کے اصل وضع میں ہی ابہام ہے۔ تو اصل وضعی ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی خود مضبوط چیز ہونی چاہیے جو خود کسی اور سے اپنے لیے تعریف مانگے، اس کو بطور جو ہے وہ مفسر کے یا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ولا یلیق بالمضاف، اس
مضاف کے بھی مناسب نہیں ہے جو کہ اپنی تعریف کو مضاف الیہ سے حاصل کرنے والا ہے، لأنہ کالاستعارۃ من المستعیر، اس لیے کہ وہ تو مستعیر سے استعارے کی طرح ہے، جس نے خود ایک چیز عاریتاً لی ہے اسی سے وہ چیز عاریتاً مانگنا، اس کو استعارہ من المستعیر۔ والسؤال من المحتاج الفقیر، اور محتاج فقیر سے سوال کرنا، اس نے خود کسی سے بھیک مانگ کر اپنے جو ہے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، اور آپ جا کر اسی سے کہہ دیں کہ جی مجھے بھی کچھ دے دو، تو اس وجہ سے اب کیا رہ گیا؟ فتعین ذلام، کتنی چیزیں رہ گئی؟ صرف معرب باللام رہ گیا، لتعینہ فی نفسہ، اپنی ذات میں متعین ہونے کی وجہ سے، وحمل الموصول علیہ، اور اس معرب باللام پر اسم موصول کو بھی جو ہے وہ محمول کر لیا گیا، لأنہ مع صلتہ مثل ذلام، اس لیے کہ وہ جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اور کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ معرب باللام کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے مررت بہذا الذی کرمہ، الذی الکریم کے معنی میں یہ ہو جائے گا، مررت بہذا الکریم، الذی کرمہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ الکریم کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسم اشارہ کے لیے بطور صفت کے یا تو ہم صرف معرب باللام کو لا سکتے ہیں یا صرف اسم موصول کو لا سکتے ہیں۔ اب آگے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اصل میں اسم اشارہ کے لیے جو بطور وصف کے ہم جس چیز کو لاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسم اشارہ کی جنس میں جو ابہام ہے اس کو دور کرے۔ اب اگر وہ ابہام دور کرنے کے لیے ہم کوئی اور معرب باللام بے شک لے آئے لیکن وہ اس ابہام کو دور نہ کر سکے تو اس کو بھی بطور وصف کے لانا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے یہ ایک مثال دی ہے، مررت بہذا الابیض، مررت ہذا کے اندر جنس کا ابہام ہے، الابیض ایک ایسی چیز ہے جس سے ابہام کی وضاحت نہیں ہو رہی۔ اب الابیض ہے، سفید چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، دیوار ہے، کتاب ہے، موبائل ہے، قلم ہے، بکسہ ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ الابیض سے جنس کی وضاحت نہیں ہو رہی، جنس پہلے کی طرح مبہم ہے۔ اب صرف کیا ہو جائے گا؟ ہذا سے ایک اور ابہام آ جائے گا کہ جی چلو وہ چیز کالی نہیں ہے، وہ جو ہے کسی اور کلر میں نہیں ہے، کسی اور رنگ میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سفید ہے۔ اب سفید بھی تو ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں کی جنس ہیں، تو مطلب الابیض بے شک معرب باللام ہے لیکن وہ ہذا سے جو جنس کا ابہام ہے اس کو دور نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے۔ وَمِن ثم، ضعف کے درجے میں ہے، ناجائز نہیں۔ وَمِن ثم، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی من اجل، اس بات کی وجہ سے، ان التزام وصفی باب ھذا بذلام لرفع الابہام لبیان الجنس یا ببیان الجنس، اس وجہ سے کہ جی باب ھذا کے وصف کا التزام معرب باللام کے ذریعے سے یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے جنس کے بیان کے ساتھ، تو ضعیف ہو جائے گا مررت بھذا الابیض، یہ مثال، لأنہ لا يتبین به، اس لیے کہ اس کے ساتھ واضح نہیں ہو رہا جنس المبہم، مبہم کا جنس، لأن الابیض عام، اس لیے کہ ابیض یہ کیا ہے؟ عام ہے، لا یختص بجنس دون جنس، ایک جنس کو چھوڑ کر ایک جنس کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ضعف ہے۔ لیکن مررت بہذا العالم، یہ واضح ہے، اس لیے کہ ھذا سے العالم یہ ایک جنس کی وضاحت ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ جی وہ عالم ہے، مطلب وہ انسان ہے، اور انسان میں بھی پھر تخصیص ہو جائے گی کہ وہ کیا ہے؟ وہ عالمہ نہیں ہے بلکہ عالم ہے۔ تو فرمایا وحسن، اور اچھا ہے، مررت بہذا العالم، ھذا العالم، لأنہ یتبین بہ، اس لیے کہ اس کے ساتھ واضح ہے، ان المشارہ، اس کے ساتھ واضح ہو گیا کہ جو مشار الیہ وہ انسان ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ رجل ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اسم اشارہ کے لیے جو صفت لاتے ہیں وہ صفت ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کے جنس کے ابہام کو، اصول کے مطابق اس کے لیے بطور وصف کے 4 چیزیں لائی جا سکتی ہیں، اسم اشارہ اور معرب باللام یا اسم موصول یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونے والا اسم، لیکن جو ہے وہ واقع یہ ہے کہ ان میں صرف 2 چیزیں بطور وصف کے آ سکتی ہیں، نمبر 1 معرب باللام، نمبر 2 اسم موصول، اور ان دونوں میں بھی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرب باللام ہے جو بالذات جو ہے وہ متعین ہے۔
اب اسم موصول کا تعین بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صلہ کے ساتھ مل کر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے معرب باللام پر محمول ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو اسم اشارہ ہے وہ بھی بطور وصف کے نہیں آ سکتا، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونے والا وہ بھی نہیں آ سکتا، صرف معرب باللام آ سکتا۔ لیکن معرب باللام بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کے جنس کا ابہام ہو۔ اگر کوئی ایسا کلمہ آ جائے کہ جس کے جنس کا ابہام جو ہے وہ واضح نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو بھی بطور وصف کے لانا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ضعیف ہو جائے گا۔